شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنا بڑا کرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے تحفہ سے بھی نوازا ہے، جو کہ کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا سے ہم کلامی کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک عورت دیکھی جو کہ اونچی اونچی رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا، سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ میں بانجھ عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ عورتیں مجھے ہر وقت بانجھ پن کی لان تان کرتی رہتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آپ مہربانی کر کے رب کائنات سے دریافت کر کے آنا کہ میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد لکھی ہے کہ میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت سے وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ تیری پریشانی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ضرور بتاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے مجھے زندگی دینے والے، میں نے آج ایک عورت کو یہ فریاد کرتے ہوئے سنا۔ میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، اس عورت کو جا کر بتا دو کہ اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا، پر صبر کرنے کے علاوہ اس کے پاس بچا بھی کیا تھا۔ وہ صبر کر کے معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عورت کے دروازہ کھولنے پر ایک فقیر دروازے پر یہ صدا دے رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے میری مدد کر، اللہ تجھے اس کا بڑا اجر دے گا۔ عورت نے روٹی بنائی اور اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات عورت نے سنی تو عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں بے اولاد ہوں، میں بانجھ ہوں۔ فقیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اس فقیر کو جتنی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا فرمائے گا۔ عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں بنا کر دیں اور فقیر دعا دیتا ہوا روٹیاں لے کر چلا گیا۔ فقیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نوازا۔ ایک دن اس کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تو کہتا تھا کہ تیرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئے اور کوہ طور پر جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے فرمایا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، پر اس کو تو نے تو 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تیرا جواب تجھے مل جاتا ہے، پہلے یہ پلیٹ لو، اس میں مجھے انسان کا گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک انسان کا گوشت تلاش کرتے رہے، ہر بندے سے فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت مانگا ہے، پر کوئی اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بندہ گھومتا پھرتا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس بندے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا۔ بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور اپنے جسم کے چند حصوں سے گوشت اتار کر دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گوشت لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تو بستی میں کیا لینے گیا تھا؟ تو بھی تو انسان ہے، تو اپنا گوشت بھی دے سکتا تھا۔ موسیٰ
جس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے گوشت بیچ دیا ہے، کیا میں اس بندے کی دعا سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میری خاطر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی اور کہا اے اللہ تیرے راز کی باتیں تو ہی جانے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔